دعا کرو کہ مولا یہاں تک پہنچایا ہے رمضان کی سانسیں عطا کر دے، ہمیں مولا رمضان کا چاند دیکھنے کی تک زندگی عطا کرے، اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو۔ ایک بات یاد رکھو کہ برتن صاف ہے تو اس میں اچھی چیزیں گرتی ہیں، اور برتن اگر ناپاک ہے تو کوئی اس میں اچھی چیز ڈالتا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں دودھ بانٹ رہا ہوں، دودھ اگر میں تقسیم کر رہا ہوں، آپ سارے لوگ قطار میں کھڑے ہیں، اپنا اپنا برتن لے کر کے، اپنا اپنا گھر کا جو بھی جگ ہے، مگ ہے یا پتیلی لے کر کھڑے ہیں، دودھ لینے کے لیے آئے۔ دودھ ایک صاف ستھری چیز ہے اور ہم مفت میں تقسیم کر رہے ہیں آپ کو، لیکن اچانک آپ سامنے آئے آپ کے نمبر پر، جب آپ نے برتن بڑھایا تو میں نے دیکھا کیچڑ بھرا ہوا ہے، کیچڑ بھرا ہوا ہے اور کہیں غلاظت لگی ہوئی ہے، بدبو اس برتن سے آ رہی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا میں دودھ اس میں ڈال دوں؟ ایک ذمہ دار آدمی کیا کرے گا؟ یہ میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، دودھ اس میں ڈال دوں؟ برتن غلیظ ہے، ناپاک ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، اے میرے بھائی جاؤ اس کو صاف کر کے لے آؤ، نہیں تو میرا دودھ نہ تمہارے کام آئے گا نہ میرے کام آئے گا۔ اس برتن میں ڈالتے ہی میرا دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا۔ برتن پاک کر کے لاؤ۔ تو بانٹنے والا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ لینے والے کا برتن صاف ہو، بلا تشبیہ ہو، بلا تمثیل۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے حضور رمضان میں اتنی خیرات بانٹی جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال بندوں کو خود نوازنے کے لیے رمضان دیا ہے، ایک ایسا سنہری موقع دیا ہے۔ اب یہاں وہ بندے مولا تعالیٰ کی ہزار نعمتیں اور رحمتیں لے لیتے ہیں جن کے برتن صاف تھے، جن کے دل پاک تھے، جنہوں نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو دھل لیا تھا، پھر رمضان کی برکتوں نے انہیں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا، اور جو اسی طرح سے باقی رہے اور اچانک رمضان آ گیا تو پھر ان کے برتن میں کیا گرا کیا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس وہ وقتی طور پر رمضان والے تو ہو گئے لیکن رحمان والے بن نہیں سکے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے رمضانی نمازی ہیں، ہم کہتے ہیں رمضانی نمازی نہیں، ربانی نمازی بنو، رحمانی نمازی بنو۔ یہ اس وقت ہوگا جب مولا تعالیٰ کی عطائیں بھرپور تمہیں مل جائیں۔ یہ میری گزارش ہے کہ رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری، سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں راشن بھر دو اور گناہ ویسے کے ویسے رہ جائیں۔ انقلاب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے، یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا، کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو، جن غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے. نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں. بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے. یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ. سارے غریب صحابہ ہیں، اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے. فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر. اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے چھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو. وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول. اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ، باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں. روزانہ ڈیوٹی تھی، آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا. کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا ہے. شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں. اندر سے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے. افطار میں چند لمحے باقی تھے، دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں. سفر کی تھکان الگ تھی، چہرے پر گرد و غبار کے آثار الگ تھے. وہ بیٹھ رہا تھا. پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کھانے پینے کو ملا؟ اسی منزل کے لیے آیا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کہا کھایا پیا نہیں ہو اور منزل یہی ہے، یہی پر آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے، چلو ہمارے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی لیا جائے. وہ ساتھ میں آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ جو دودھ پی رہے تھے وہ اسے دے دیا. اس مسافر کو اس نے پیٹ بھر کر کے پی لیا. آج سارے صحابہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوس کر سارے لوگوں نے افطار کر لیا. ایک کھجور پر ساروں کا افطار ہو گیا. اخیر میں وہ بندہ پوچھتا ہے، میری منزل یہ تھی، میں ایک شخص کو تلاش کرتے آیا ہوں جس کا بڑا چرچا میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہاں کہاں رہتا ہے؟ صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی. کہا جس نے تجھے سیراب کیا وہی محمد تو ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے منزل تک لایا وہی محمد تو ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت قریب ہو، ہمیں تو آس پاس والے نظر نہیں آتے. بھوک کی شدت میں لوگوں کے دماغ عرش پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں. جلال الگ ہوتا ہے، غصہ الگ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ پہلے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہیں میں دوسرے کو دے دوں. میرے پاس اگر شربت کا گلاس آیا ہے پہلے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے کو پلا دوں. اس کا ثواب آپ کو معلوم؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ مفہوم وارد ہوتا ہے. فرمایا تم اکیلے ایک روزہ رکھ سکتے ہو لیکن ثواب 70 کا بھی حاصل کر سکتے ہو. پوچھا کیسے؟ کہا اگر تم نے اپنی کھجوروں سے دوسروں کو افطار کرایا ان کے روزے کے برابر بھی ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا. اس کا ثواب اس کے ساتھ ہے، اس کا روزہ جائے گا نہیں لیکن اس کے روزے کے برابر کا ثواب تجھے بھی دیا جائے گا.
क्यों ना हम दूसरों को भी इफ्तार कराए, बल्कि यहां सब साहब इस्तिताअत होंगे। गरीब और मिस्कीन को खिलाना जरूरी नहीं, हर एक को कोशिश ये किया जाए मेरी खजूर से वो इफ्तार करे, उसकी खजूर से मैं इफ्तार करूं, इसमें कोई मुजायका नहीं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। और रमजान यही तो हमें पैगाम लेकर के आता है कि हमारे दरमियान की जो नफरतों की दीवारें हैं, रमजान की ये मीठी खजूरों से खत्म हो जाए। हमारे दरमियान जो शकावत आई है, बदबख्ती आई है, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، جس پاکیزہ مہینے میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اس کو بعض اولیاء اکرام اور مشائخ نے مہلت کا مہینہ فرمایا۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، برکت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، آزادی کا مہینہ، ہر طرح کے نام اس کے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا مہلت کا مہینہ، یعنی کسی کو ٹائم دیا گیا ہو۔ رمضان المبارک مہلت کا مہینہ، اور اس کے علاوہ خاص طور پر رب ذوالجلال کی طرف سے موقع بندے کو، یہ ایک ریہرسل سے گزارا جاتا ہے کہ زندگی میں چاہے تم جس طرح سے بھی اپنی من مانی کر لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بالکل آزاد یوں چھوڑ نہیں دیتا کہ جائے تو چلا جائے جہنم میں، نہیں، بلکہ موت تک رب تعالیٰ اس کے پاس موقع بھیجتا رہتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں، حدیث پاک میں ہے، جب کسی بندے کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں، کوئی سرکش اتنا ہو جاتا ہے کہ جو من میں آئے وہ کرنے لگ جائے، جو اس کی خواہش ہو سب کر جائے، مال ہے، جوانی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دل کرے شراب تو شراب پی لیا، دل کرے جوا تو وہ بھی کر لیا، زنا تو وہ بھی کر لیا، ساری بدمعاشیاں، ساری عیاشیاں آسانی کے ساتھ اس زمانے میں بھی ملتی ہیں۔ تو جب کسی کے گناہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو فرشتے رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگتے ہیں، اے مولا، اب اس بندے کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی، اجازت تو عطا فرما، ابھی اس پر عذاب نازل کریں، ہم اس کو تہس نہس کریں، جس نے تیری زمین کو اپنے گناہوں سے رنگ دیا ہے۔ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس بندے کی خرابیاں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، اگر تو حکم فرمائے تو ہم اس کا رزق بند کر دیں، جس راستے سے رزق جاتا ہے، اس کے سکون کو ہم غارت کر دیں۔ رب تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں اس کے توبہ کے انتظار میں ہوں، اسے میں نے مہلت دی ہے، میں اس کے واپس پلٹ آنے کے انتظار میں ہوں۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا تمہیں کس طرح سے ایک ماحول بنا کر کے دیا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ماحول نہیں ہے۔ رمضان میں کسی کا اپنا بنایا ہوا ماحول نہیں ہوتا، مسجدیں جو خود سے بھرنے لگتی ہیں اور مسجدوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی آوازیں آنے لگتی ہیں، رمضان میں صدقات و خیرات زیادہ بٹنے لگتے ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ماحول نہیں۔ رمضان کے آتے ہی رب تعالیٰ خود ایسے ماحول دنیا میں بناتا ہے۔ وہاں پر بھی جا کر کے دیکھو، ان دیہاتوں میں جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں، لیکن رمضان کی بہاریں ان کے ہاں بھی ایسی ہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح رحمتوں سے بھرتا ہے، بندے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ اب یہ قریب آ جائے، ان تمام چیزوں سے اس کا لگاؤ بڑھ جائے، اور ایک مہینے کی تربیت دی جاتی، اچھا ریہرسل کروایا جاتا ہے تاکہ اپنی پرانی چیزوں کو بھول جائے۔ لیکن بندے کی شہوتیں اگر غالب ہوں
تو پھر دنیا میں اسے وہ تمام شہوتیں کھینچ کر لے جاتی ہیں. اور کسی بندے نے واپسی کا مکمل پکا عہد کر لیا کہ نہیں میرے رب نے مجھے پھر سے بلایا, کئی ٹھوکریں لگنے کے بعد بھی میں واپس آ جاتا ہوں اور اسی پر قائم رہتا ہوں. دیکھیں حدیث پاک, میں نے حدیث پاک میں پڑھا, حدیث قدسی ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن کلمات اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں. پھر وہ اگر آتا ہے میں اس کے آنے کو پسند کرتا ہوں. پھر اگر وہ چھوڑ کر جاتا ہے مجھے تو میں اسے نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں ہے اگر کوئی میرے طرف آتا ہے تو میں اس کا ہوتا ہوں, اور اگر مجھے کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑتا. میں اسے نہیں چھوڑتا واپس لانے کے لیے, پھر میں اس کے انتظار میں ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات بھیجتا ہے تاکہ وہاں ٹھوکر لگے وہ پھر دوڑ کر کے اپنے رب کے پاس آ جائے. اب دیکھیں حدیث کا ایک لفظ جس پر جا کر میری نگاہیں ٹک گئیں. اللہ فرماتا ہے ان استقالنی فاقلت لہ. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا جملہ ہے, فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ اگر ٹوٹا بکھرا کسی بھی طرح سے میرے پاس آئے میں جوڑ دوں گا. اور کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر مفسرین نے فرمایا اس حدیث کا معنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز ہو, کوئی ایک لوہا ہے آپ ٹوٹا ہے آپ نے جوڑ دیا, ویلڈنگ کیا ہے, پھر ٹوٹا پھر جوڑا, لیکن اس لوہے پر جوڑنے کے نشان تو رہیں گے. لیکن یہاں عربی کا لفظ ہے ان استقالنی. اگر بندہ بار بار میری توبہ کو توڑ دے, گناہ کیا پھر توبہ کیا, گناہ کیا پھر توبہ کیا, توبہ کے بعد پھر گناہ کیا, یہ بار بار توڑ رہا ہے توبہ کو, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر کسی دن وہ آیا تو میں ایسے جوڑوں گا کہ کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا. نہیں, یہ دنیا میں ہے کہ تم ویلڈنگ کر کے کسی چیز کو جتنا بھی جوڑ دو نظر تو آئے گا داغ, لیکن رب جب کسی کو جوڑے تو داغ اور دھبوں کے ساتھ اسے دور کرتا ہے. ایسے بہت سارے ہیں. کیا اولیاء کاملین میں ایسے ہمارے نام نہیں ملتے جب انہوں نے اپنی پرانی زندگی سے پاکیزگی حاصل کی, اللہ تعالیٰ نے ایسا نام روشن کیا کہ پھر ان کی پچھلی زندگی کو کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک بار قحط سالی ہوئی, بارش نہیں آ رہی تھی, سارے لوگ پریشان تھے. اس وقت سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ بارش کا نہ آنا کس وجہ سے. کہا چلو میدان میں چلتے ہیں. سارے لوگ اپنی امت کو لے کر وہ میدان میں آئے, نمازیں پڑھنے کا حکم دیا. صبح سے شام ہونے لگی, کئی 100 نمازیں ہو گئی, لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رو کر عرض کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے گناہوں سے زمین کو لال کر دیا ہے, وہ جب تک تمہارے مجمع میں رہے گا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسایا جائے گا. کون ہے وہ؟ کون ہے ایسا بندہ جس نے اتنی نافرمانی کی ہے مولا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا, اے موسیٰ اس کے کام میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ صبح اٹھ کر زنا کے لیے جاتا ہے اور شراب کی حالت میں زنا کرتا ہے, پھر زنا کے بعد بچوں کو قتل کرتا ہے, لوگوں کا مال ناحق کھاتا ہے. کئی گناہ اس کے گنا دیے رب تعالیٰ نے, لیکن بندہ کون ہے اس کا نام نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, میری امت میں ایسا کوئی ہے. آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارے مجمع میں ایک ایسا کوئی شخص ہے جس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, فلاں فلاں گناہ اس کے اندر ہیں.
جو کوئی ہو وہ نکل جائے. اس میں ایک 40 سے 45 سال کا ایک مرد تھا, ادھیڑ عمر کا ایک آدمی. اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرے ہی بارے میں, ساری برائیاں اس کے اندر تھی, جو جو گنائی گئی تھی سب اس کے اندر تھی. اب سارے نماز میں تھے, عبادت کر رہے تھے, یہ بھی سر جھکا لیا اور سوچنے لگا مجمع سے اگر اٹھ کر کے جاؤں تو بڑی بے عزتی ہوگی, سب سمجھ جائیں گے کہ جس کی صفات گنائی گئی یہی ہے, اور نہیں جاؤں گا تو بارش نہیں ہوگی, بارش نہیں ہونی ہے. کیا کیا جائے؟ کافی دیر کشمکش میں تھا. اس کے بعد سجدے میں اس کے آنسو ٹپک پڑے, کہنے لگا اے مولا یہ گناہ تو میرے نئے نہیں 40 سال سے کر رہا ہوں, 40 سال سے تو نے پردہ ڈالا اور میں نے کبھی توبہ نہیں کی تھی, 40 سال سے گناہ کرتا رہا پھر بھی تو چھپاتا رہا, کیا آج توبہ کرنے کے بعد ایک بار اور نہیں چھپا سکتا؟ بغیر توبہ کیے اتنے سال تو چھپاتا رہا, آج دیکھ میں تجھے منانے کے لیے سچے دل سے اپنی ساری چیزیں چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں. اے رب قدیر, اگر تو مجھے بے عزت کرے گا تو کون بے عزت ہوگا؟ تیرا بندہ ہی تو, تیرا بندہ ہی بے عزت ہوگا. اور اگر تو چھپا دیا تو تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی بھی تو نہیں ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ جھما جھم بارشیں شروع ہو گئی, بارش تیز رفتار میں آنے لگی. موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے مولا کوئی بندہ ہمارے مجمع میں سے اٹھا ہی نہیں, بارش آئی کیسے؟ تو نے تو فرمایا ایک گنہگار ہے اس کے اندر, وہ جب تک جائے گا نہیں بارش نہیں آئے گی. تو یہاں مولا کوئی گیا نہیں اور بارش آئی کیسے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نہیں برسا رہا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں, اسی کی بات پر برسا رہا ہوں, اسی نے مجھے راضی کر لیا, اسی کی دعا پر برسا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے الہ العالمین کون ہے وہ بندہ مجھے بتا تو ذرا, کون ہے وہ بندہ میری امت میں جس کے توسل سے تو نے بارشیں برسا دی؟ رب تعالیٰ فرماتا اے موسیٰ جب میں اس کے گناہ چھپاتا رہا 40 سال تک تو آج اس کی توبہ کو سب میں کیسے عام کر دوں؟ اس بندے کا نام بھی رب تعالیٰ نے نہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس چیز کے اس راز کا انکشاف نہیں ہوا, ہاں محض یہ بتایا گیا کہ اس نے سجدے میں مجھ سے یہ باتیں کی ہے. اے موسیٰ اس کا مجھے منانا کہ اس کے سجدے میں نے اس سے صلح کر لی. میرے عزیزو قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محبوب آپ کہہ دیں میرے بندوں سے. رب تعالیٰ کا پیار دیکھیں, اس میں محبت کے الفاظ دیکھیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول کہہ دیں, کس کو کہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو. اللہ فرماتا ہے عبادی میرے بندو. جب رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہوتا ہے, اس کی رحمت زیادہ عام بندوں پر ہے, تو اس وقت یہ جملہ آتا ہے یا عبادی اے میرے بندو. اللہ فرماتا ہے ان بندوں سے کہہ دیں اے رسول گرامی وقار جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اسرفوا علی انفسہم, جو حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو انہوں نے رنگین کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. بتائے گا بھی نہیں دوسروں کو کس طرح سے تمہارے گناہوں کو اس نے چھپایا. اسی لیے امام زمن فرمایا کرتے ہیں آج جب وہ عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے, کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو. میرے عزیز ہو یقین اور توکل کی بات ہے. اللہ عز و جل یہاں رمضان المبارک کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اس عنوان کو میں آپ کے سامنے کیوں لے کر کھڑا ہوا؟ کئی ایسے لوگ جن کی زندگیاں ٹریک سے ہٹ چکی, ایسے
کہ ان کی آنکھ کھلتے ہی گناہ ان کے استقبال میں تیار تھے. یہاں انہیں کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا. بہت سارے ایسے بندوں کی زندگیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسے سیکھا ہی نہیں اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا، اپنے ہاتھوں سے برباد کیا. ان کی شہوتیں بے قابو ہو گئیں، ان کی آنکھیں آوارہ ہوئیں اور زندگی کو انہوں نے ایسے تباہ کیا کہ آج وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں. بعض تو ابھی بدلے نہیں، جوانی کا ابھی جوش و خروش ہے، بعض کو ابھی بھی طاقت و قوت حاصل ہے اس لیے ابھی تک نہیں بدلے، ابھی وہ انہی گناہوں پر راج کر رہے ہیں. بعض جو تھک گئے ہیں گناہوں سے آ گئے مسجدوں میں، جن کے گناہ زخم چھوڑ چکے ہیں، جس کو کہا گیا ہے گناہوں کی لذت کھجلی کی طرح ہوتی ہے، جب کھجائے تو اچھا لگے، جب چھوڑ دے تو زخم ہو جائے. تو گناہوں کی لذت ایسی ہی ہے، بندہ مزے سے کرتا رہتا ہے لیکن جس وقت یہ تھک جاتا ہے یہ گناہ ایسے زخم چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ بجھائے بجھتے نہیں ہیں، زندگی بھر تڑپاتے ہیں یہ گناہ. میرے عزیزو، ایسے کئی بندے ہیں جو آ چکے، رب کی ان پر مہربانی ہے، میرے مولا کی ان پر رحمت ہے کہ جو واپس پلٹ گئے. لیکن جو ابھی نہیں آئے ان کے دلوں میں کیا خیال ہے جانتے؟ میں بہت کر چکا، اب کیا فائدہ مسجد جانے کا، میرے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، کیا کروں مسجد جا کر، قرآن تو میں چھو نہیں سکتا اتنا ناپاک ہوں، مسجد میں قدم رکھ نہیں سکتا میں اتنا ناپاک ہوں، میں رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا اتنا ناپاک ہوں. لیکن میرے عزیزوں، اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا، اے رسول اپنے بندوں سے کہہ دیں کہ اگر کوئی گناہ کرتے 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 اپنے گناہ آسمان تک پہنچا دے، پھر اگر وہ ایک بار مجھ سے کہہ دے تو میں سب معاف کروں. اللہ اکبر. میرے عزیزو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. وہ مولا جو آج تک تمہارے عیبوں کو ایسا پردہ ڈال کر رکھا ہے کہ باپ کے گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، بیٹے کے گناہ باپ کو نہیں بتاتا، بھائی کے گناہ بھائی کو نہیں بتاتا، بہنوں کی خطائیں بھائیوں پر واضح نہیں کرتا، ورنہ تو پوری دنیا میں فساد آ جائے گا. سارے لوگوں کی اگر خطائیں اور گناہ جو پوشیدگی میں ہے ظاہر ہو گئے، باپ اور بیٹے کی جنگ شروع ہوگی، بھائی اپنی بہنوں کے قتل کرنا شروع کرے گا، ماں اور بیٹے کی جنگ شروع ہو جائے گی. سب کی کچھ نہ کچھ خطائیں ہیں اور میرا کریم خدا ہے سب پر پردہ ڈالا ہوا. بیٹے کو باپ کی نظروں میں عزت والا ہی رکھا ہے اور باپ کو بیٹے کے سامنے عزت والا ہی رکھا ہے. میرے عزیزو، کتنے باپ ایسے ہیں جن کی عیاریاں، جن کی عیاشیاں چھپی ہوئی ہیں اولاد سے. کون چھپا کر کے رکھا ہے؟ کس نے یہ ساری چیزیں تمہاری پوشیدہ رکھا ہے؟ تمہارے بیٹوں تک اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتا. پھر بھی میرے رب کی ذات پر سے یقین اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ ہمیں بچپن سے سنبھالے ہوئے ہے، ہماری جوانی میں بھی مولا ہمارے ان تمام چیزوں کی حفاظت کیے ہوئے. لیکن آج مجھے تکلیف ان نوجوانوں سے ہوتی ہے جو مایوس ہو گئے اور نا امید ہو گئے، نہیں اب تو میرا کچھ ہونے والا نہیں. مدینہ طیبہ میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو کفن کی چوری کرتا تھا. مردے جب دفن کر دیے جاتے تھے تو قبروں کو کھولتا تھا اور کفن نکالتا تھا قبرستان جا کر کے. یہ ایک انتہائی عجیب قسم کا گناہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں سن کر کے. اور اس کا یہ مشغلہ برسوں سے چلتا رہا. ایک بار مدینہ طیبہ کی کسی لڑکی کا انتقال ہوا، وہ نیک صورت بھی تھی، نیک سیرت بھی تھی. جب اس کا جنازہ اٹھا اور قبرستان میں دفن کیا گیا، یہ اپنے معمول کے مطابق چور گیا اور قبرستان کی اس تازی قبر کو کھودا اور اس کا مشغلہ تھا کہ کفن چرا لیا کرتا تھا. کفن اس نے اس مردے کا کھینچ لیا، نوجوان دوشیزہ لڑکی کا کفن کھینچا، لیکن حیوانیت ایسی آئی کہ اس مردہ خاتون کے ساتھ زنا بھی کیا. معاذ اللہ رب العالمین.
یہ انتہائی اعلیٰ قسم کا ایک گناہ. اور جب انسان کی انسانیت مر جاتی ہے تو وہ حیوان سے بھی بدتر کام کرتا ہے. اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، بلکہ وہ نہایت ہی ضلالت والے کاموں میں، ایسے رذالت میں گر جاتا ہے کہ جانور بھی تف کہیں، لعنت بھیجے. واپس پلٹ رہا تھا کہ قبر سے وہ خاتون زندہ کھڑی ہو گئی. اس نے پکارا، اے بدماش، اے بدقماش حیوان، لوگ تو دنیا میں ننگے ہوتے ہیں، تو نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کیا. کیا تجھے رب کے حضور جانے کا خوف نہیں؟ کیا تیری موت آنے والی نہیں؟ کیا تو اس قبرستان میں آنے والا نہیں؟ کیا تو مولا کے پاس حساب دینے والا نہیں؟ اس کی چیخیں سنتے سنتے اب پہلا اتفاق تھا. اتنے سال سے قبروں کو کھودتا رہا، کبھی کوئی مردہ پلٹ کر کے نہیں کہا تھا. آج مردے سے یہ آواز، ایک نوجوان عورت سے یہ آواز، اس کا پورا بدن ہل گیا. جو یہ منظر دیکھا ہوگا وہ محسوس کر سکتا ہے. قبرستان میں کوئی مردہ کھڑا ہو جائے اور اسے پکارے اور لعنت بھیجتی ہوں تجھ پر، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور تیرا مقدمہ میں رکھوں گی. وہ خاتون قبر میں سو گئی. اب اس کی حالت غیر ہو گئی. اب جو بے چینی شروع ہوئی، بے قراری شروع ہوئی. ظاہر سی بات ہے گناہ ایسا ہے کہ بولے تو کس کو بولے، اس لیے کہ اتنے سالوں سے چھپ کر کرتا تھا. چلو میاں کوئی دوسری عام سی چوری تھی تو بتا دے لوگوں کو، لیکن نہیں، یہاں تو معاملات بہت الگ تھے. لوگ ہی قتل کر ڈالتے، لوگ ہی مار دیتے. پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی بے چینی اتنی بڑی تو بعض اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے محسوس کیا. کہا کیا تیرا مسئلہ ہے؟ کہا بول نہیں سکتا. کیا تیرا گناہ ہے؟ کہا بول نہیں سکتا. کہا دیکھ، ایک ذات اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین ہے. چاہے جیسا بھی تو نے کیا ہو جا کر اگل دے، بتا دے، کچھ تو تیرا علاج ملے گا. ایک آس آئی دل میں، گیا ڈرتے ڈرتے اس رحمت للعالمین کے پاس، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. کہا کہ حضور میں تخلیہ چاہتا ہوں، خالی محفل چاہتا ہوں، کچھ تنہائی میں بولنا چاہتا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ نہیں، کچھ میری ایسی باتیں ہیں جو کہنے کو میرا کلیجہ منہ کو آتا. کہا کیا بات ہے؟ پھر اس نے روتے روتے کہہ دیا کہ حضور میرا گناہ یہ ہے. اللہ اکبر. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا اپنا چہرے مبارکہ پھیر لیا. کہا اے بندے تو جلدی سے اٹھ جا، کہیں تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. جلدی باہر چلا جا، میں نے تیرے طرح کا کوئی گنہگار دیکھا نہیں، تو نکل جا باہر، جلدی چلا جا. وہ ہاتھ جوڑ کر کے پیچھے کی طرف پلٹتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل کر کے اب چیخ مارتا ہے، ہائے برباد ہوا. سب سے اعلیٰ دربار میں گیا تھا اور ان کے بعد اب کوئی اور جگہ نہیں. کہنے لگا ہے بار الہ، یقیناً میں لائق عذاب ہوں، یقیناً میں زمین کا سب سے بڑا بوجھ ہوں. اے پاک پروردگار، اگر اب میں بخشے جانے کے قابل نہیں تو آسمان سے آگ بھیج اور مجھے جلا دے، تاکہ میں اب زیادہ زندہ نہ رہ سکوں. اب میں زیادہ زندہ نہ رہ سکوں. یا تو پھر تو یہ بتا کہ تیری رحمت کم ہو گئی اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی یہی تو بتانا چاہتا ہوں میں میرے عزیزو. وہ کریم خدا قرآن میں یہی فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. جبرائیل امین کو بھیجا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضرات تھے. عرض کرتے ہیں آقا، مولا فرما رہا ہے اس نوجوان کو واپس بلا لیں، اس نوجوان کو واپس بلا لیں. اگر وہ مولا تعالیٰ کے حضور روتا ہے تو مولا اس کے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے.
صلح کرنے کو تیار ہے. رب ذوالجلال کی طرف سے صلح کا اشارہ ملا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو بعد میں بلاتے ہیں, روتے ہوئے سرکار سجدے میں گر جاتے ہیں. خلاق العالمین, تیری رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں, تیری رحمت کی کوئی وسعت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. مولا اور بندے میں بہت بڑا فرق ہے میرے عزیزو. اپنی طرح مت سمجھو کہ ہم ایک دوسرے کے کچھ عیب دیکھ لیں تو زندگی بھر بات چیت بند کر دیں, لیکن وہ قدیر و جبار خدا ہمارے رات کی تنہائی کے گناہوں کو بھی برابر دیکھ رہا ہے, مجمع عام میں ہمارے کرنے والے گناہوں کو بھی برابر دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود جب بھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, پورے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے مولا حمیدنی عبدی, اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر دی. حدیث پاک میں جب بھی نماز کے لیے آتا ہے چاہے کتنے بھی گناہ کیا ہو, رب تعالیٰ کے حضور یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فرشتوں میں, اے فرشتوں دیکھو اثنانی عبدی, اس نے میری بڑائی بیان کی ہے. مالک یوم الدین, ادھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, جواب رب تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کہہ رہا ہے اے بندو فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے مجھے بزرگ کہا ہے, یوم جزا کا مالک کہا ہے, قیامت کے دن کا مالک کہہ رہا ہے. یا ہماری کیفیت ہے میرے عزیزو, کسی سے اگر دھوکہ دیکھ لیا تو ہم زندگی پر بات نہیں کرتے, مصافحہ سلام کلام ہمارا بند ہوتا ہے. تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو, وہ قدیر و جبار خدا کی رحمتیں بے انتہا ہے. مایوسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے آؤ رمضان المبارک میں, اب تو تمہارے لیے اتنی بہترین ایک مہلت دی گئی ہے جس کو گولڈن اپورچنٹی کہا جائے, بہت ہی سنہری وقت, کہ عام طور پر تو بندہ ڈھونڈتا جا رہا ہے میرا مولا کہاں ہے, میرا مولا کہاں ہے. اس طرح حضور کے زمانے میں ہوا تھا, کچھ نوجوان آئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے شکار تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے, جن کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں بہت سرگرداں ہیں. جیسے کوئی گم ہو جاتی ہے چیز تو بندہ ڈھونڈتا ہے, تھک جاتا ہے, اور بار بار کبھی دائیں دیکھے, کبھی بائیں دیکھے, کبھی سامنے کبھی پیچھے. جو ڈھونڈنے والے کی کیفیت ہوتی وہ چہرے سے معلوم ہوتی. کچھ نوجوان آئے اور حضور کی بارگاہ میں آئے, پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مولا کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا رب کہاں ہے آقا بتا دیجئے, ہمارا مولا کہاں ہے بتا دیجئے. آیت نازل ہو گئی, جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب, بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی سنتا, جب جب وہ بات کرتا ہے میں سنتا ہوں اس کی. یہ اور بات ہے کہ میرے عزیزو, ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جواب کو سننے کے کان نہیں, وہ نبیوں کے کان تھے جو مولا کے پیغامات سنتے تھے. لیکن تم پکارنا بند مت کرنا, کبھی مایوس ہو کر کے مسجدوں کو خیر بات نہیں کہہ دینا, چاہے زندگی ختم ہونے پر آ جائے, رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک آس اور امید لگائے رکھنا, اب بھی میرا مولا مجھے آزاد کر سکتا ہے, اب بھی آزاد کر سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے, تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دو بڑے عجیب قسم کے بھائی تھے, ایک نیک تھا اور ایک گنہگار. نیک بھائی بار بار اس کو کہتا تھا بچ جا, کائے کے لیے سب کرتا ہے. تو وہ گنہگار کہتا تھا ہاں بچوں گا, کوشش کر رہا ہوں. ایک دن اس نیک بھائی نے کہا تیرے گناہ تو ایسے ہیں کہ اب رب بھی نہیں معاف کرے گا, خدا بھی تجھے نہیں معاف کرے گا. حدیث پاک میں دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندے کو اٹھایا اور پوچھا تو نے اپنے بھائی سے کیا کہا کہ تجھے خدا بھی نہیں معاف کرے گا؟
کیا تو نے میرے معاف کرنے کی طاقت کو ناپ کر کے دیکھا تھا؟ میرے اس بندے کو تو نے مجھ سے مایوس کیوں کیا؟ یہ جملہ تو نے کیوں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ اس کی پاداش میں تیری ساری نیکیاں ختم کی جاتی ہیں اور تجھے دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس نیک بندے کو دوزخ میں بھیج دیا گیا جو رب تعالیٰ سے دور کرے بندوں کو، مایوس کرے، مولا کا عذاب اس پر آتا ہے۔ اسی لیے میں جب بھی کہتا ہوں کوئی بھی آئے تو ہم کبھی بھی اس سے یہ نہیں کہتے کہ یہ ناقابل معافی جرم، ایسا نہیں، بلکہ شرک اور کفر کے علاوہ میرے رب کا اعلان ہے کچھ بھی کر کے آئے تو صحیح، میں موت سے پہلے بھی وہ توبہ کرے تو معاف کروں۔ اور دوسرا یہ گنہگار، اس کو اٹھایا، کہا اے بدبخت تو کیوں گناہ کرتا تھا؟ میری زمین پر نافرمانی کیوں کرتا تھا؟ رب کا جلال تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سہما ہوا کہنے لگا اے مولا میرے نفس امارہ کا شکار تھا، برائیوں کی لت پڑ گئی تھی، روز چھوڑنے کی عادت، روز چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا، چھوٹ نہیں پاتی، اور اے کریم دل میں یہ بھی خیال آتا تھا تو بہت طاقت والا ہے اور میں بہت کمزور ہوں، کیا اتنی بڑی طاقت والا خدا مجھ جیسے کمزور کو بھی عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس نے جو میرے بارے میں اچھا گمان کیا اسے جنت بھیج دو۔ میرے بارے میں جو اچھا گمان کیا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، معاف کرو اسے اور بھیجو جنت میں۔ میرے عزیزو، دنیا یہ دارالعمل ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے محض تمہیں عمل کے لیے بھیجا ہے، لیکن نا امیدی اور مایوسی مسلمان کے لیے زہر الہل ہے، زہر قاتل ہے، بلکہ جو نا امید ہوئے وہ کفر کی موت مر گئے، کفر کی موت مر گئے، اور جو امید پر جیتے رہے چاہے جتنے بھی گناہ کیے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہ ایک موقع انہیں عطا کیا اور وہ پاک ہوئے۔ حبیب اجمی کو دیکھو، سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک بار رب تعالیٰ کے حضور توبہ کیا کی کہ ولیوں میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ بشر حافی کو دیکھو، شراب کا کاروبار کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا کیا اٹھایا، مولا نے ان کو غلاظت سے بہت اوپر اٹھا دیا۔ فضیل بن عیاض کو دیکھو، ڈاکہ زنی کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، قرآن کی ایک آیت پر جھک گئے سجدے میں، قرآن کا ایک قاری پڑھتے ہوئے آ رہا تھا اونٹ پر بیٹھ کر، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والوں کو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ہل جائے؟ یہ آیت دل پر اثر کی، کہنے لگے ہاں مولا بہت دن ہو گئے تیرے خوف اور خشیت سے دور زندگی گزار رہا تھا۔ رب تعالیٰ نے وہ ایک ہی توبہ کو اتنا بلند کیا کہ جب حضور غوث العظم بھی فضیل بن عیاض کا نام لیتے تو ادب سے لیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال کی انعامات ان بندوں پر ہوئے، یہ بات بعید نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بار آپ کا مجمع لگا ہوا ہے، بیان کر رہے ہیں، آپ کے بیان میں لوگ ٹھاٹے مار کر رو جاتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اس زمانے کی ایک مشہور طوائف تھی، شعوانہ نام تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بیان میں کیا کہہ رہے تھے سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ جب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ توبہ پر بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، یہ شعوانہ نام کی طوائف جو زنا کرانے میں مشہور تھی، کرائے سے لوگوں کا اس کے ہاں تاتا بندھا رہتا، وہ دور کھڑی سن رہی تھی، یہ کیسا مجمع ہے، کون بیان کر رہا ہے، کیا ہے، اتنے لوگ اس کے پاس آئے۔ بیان کرنے والا درویش یہ کہہ رہا تھا اے لوگوں مایوس نہ ہونا، اگر تمہارے گناہ شعوانہ کے برابر بھی ہو جائیں مولا معاف کرے گا۔ مثال دی جا رہی تھی، اگر تمہارے گناہ شعوانہ کی طرح بھی ہو جائیں توبہ کرو مولا معاف کرے گا۔ یہ دور سے کھڑی سن رہی تھی اور اس کے دل میں یہ بات آئی، ہائے اب گناہوں پر میری مثال دی جانے لگی، لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو اگزامپل دینے کے لیے اب میرا نام استعمال ہونے لگا، میں اتنی بدکار ہوں، اتنی زیادہ بدنام ہوں۔ اب وہ جیسے اس نے یہ سنا تھا کہ توبہ قبول ہوتی ہے،
رات کے وقت چپکے سے حضرت بایزید بسطامی کے یہاں آتی، نقاب اوڑھا ہے، کہتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ آج دن میں آپ کہہ رہے تھے شابانہ کی طرح اگر گناہ کر لے تب بھی مولا معاف کرے گا۔ ہاں میں نے صحیح کہا، میرا رب اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو اس طرح آوارہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے کہا، آپ نے کہا اس کی طرح کوئی گناہ کرے، اگر وہی توبہ کر لے تو، اگر وہی توبہ کر لے تو، حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں اس سے جا کر کے کہہ دینا کہ مولا اب بھی اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر وہی توبہ کرنا چاہتی ہے اور تیرا اس سے کوئی کنیکشن ہے، تیرا کوئی اس کا سے تعلق ہے، تو جا کر اس کو میرا پیغام سنا دینا کہ اس کا رب ابھی اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، ورنہ تو وہ عذاب کی شکار ہو گئی ہوتی۔ تو وہ چیخ مار کر زمین پر گر گئی، کہنے لگی اے بایزید، میرا اس سے تعلق نہیں بلکہ میں خود شاہوانہ ہوں، میں خود ہوں جس کی مثال آپ دے رہے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا اٹھ جا، وضو کر، رب تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے معافی کا ایک سجدہ کر لے۔ وہ اٹھتی ہے، کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری بات پر، مجھے یقین نہیں آ رہی تمہاری بات پر۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ، فرماتے ہیں کہ وہ آئی رات کے وقت وضو کر کے، کہنے لگی کہ تیرا بندہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا، تیرا بندہ کہہ رہا ہے کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ اگر تو معاف کرے گا تو بس مجھے یہاں سے اٹھا لے، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو وہ روز رات کو آتی تھی یہی کہتی تھی، یہاں تک کہ رمضان کی راتیں گزرتی گئی اور اس کے بعد 29 رمضان کی رات آئی، تب وہ شاہوانہ کہنے لگی ہاں مجھے لگتا ہے کہ تو اب بھی مجھ سے ناراض ہے، اگر تو راضی ہوتا تو یقیناً تیری طرف سے کوئی جواب آتا۔ ادھر عید کے چاند کی خبر آ رہی تھی، ادھر شاہوانہ کی روح پرواز کر گئی۔ رمضان المبارک کے آخری دن چاند نکلنے کی خبر تھی اور اس کی روح قبض ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہے کہ مولا تعالیٰ تو اس کی پہلے ہی دن سن چکا تھا، پہلے ہی دن سن چکا تھا۔ شاہوانہ نے جو کہا اے مولا اگر تو مجھے معاف کیا ہے تو دنیا سے اٹھا لے، وہ پہلے ہی دن سن چکا تھا، لیکن مولا یہ چاہتا تھا کہ رمضان کی بہاریں دے کر کے اٹھاؤ، رمضان اس کو گزار کر کے اٹھاؤ۔ اے میرے عزیزو، وقت ہے تمہارے پاس، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی زندگی سلامت ہے، ابھی تمہاری آنکھیں بیدار ہیں، ابھی تمہاری نسیں دھڑک رہی ہیں، ابھی تمہارا دل دھڑکنوں میں ہے۔ اس سے پہلے کہ باز آ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ہیں ان کے جانے کے بعد تمہیں احساس ہوگا۔ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اے لوگو جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 3 چیزوں کو حضور فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں صحت مندی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، ورنہ پھر جب بیمار ہو جاؤ گے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، کمر لچک جائے اور پھر بستر پر پڑے رہو گے تو یہ جو سجدے کرنے تمہیں بھاری پڑتے ہیں اس وقت سوچ کر بھی نہیں کر پاؤ گے، چاہو گے سجدہ کر لوں سر جھکا نہیں سکو گے۔ رب تعالیٰ ایسا بھی بیمار کر دے گا، ایسی بھی بیماریاں آتی ہیں کہ تم رکوع میں نہیں جا سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے، معذوری کے عالم میں تم صرف اپنی جوانی کو یاد کرتے رہ جاؤ گے، کاش میری جوانی کو عیاشی کی بجائے میرے مولا کو منانے میں سجدے کیا ہوتا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 چیزیں تو بتایا میں نے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کی قدر کرو، تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو زندگی کو موت آنے سے پہلے قدر سمجھو، ابھی تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے میں بڑی تفصیل ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفین من العذاب۔ پھر قیامت کا منظر آئے گا اور پھر جھگڑے ہوں گے،
जवान अपने बूढ़ों से कहेंगे, ए मौला इन्होंने हमें बहकाया था, इनको पकड़ और डबल सजा दे। अपने पुराने लोगों पर ब्लेम, इल्जामात डालेंगे। और फिर अल्लाह फरमाता है, कालत उलाहुम लिउखराहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फضलिन फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तक्सिबून। तुम्हारा हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं, हमारे कामों का कोई तुम पर असर नहीं। हम तो बोलते थे और तुम बचते नहीं थे, तुम अपने किए का अजाब चखो, आज चखो। हमारे बुजुर्ग उस दिन ये कहेंगे, बुजुर्गान दीन उस दिन इन बंदों से कहेंगे जो मौत तक तौबा नहीं किया, चख अपने अजाब को जो तू बाज नहीं आता था। ऐ मेरे अजीजों, मायूस ना हो, जब भी गुनाह हो जाए तौबा कर लो, चाहे तन्हाई में क्यों ना हो। जरूरी नहीं तौबा करने के लिए मस्जिद में आए, तौबा करने के लिए अच्छे कपड़े पहने, तौबा करने के लिए जमजम का पानी पिए, नहीं। जहां तुम्हारी याद आ गई कि मुझसे खता हुई, देर ना करो, वक्त ना लगाओ। इसलिए कि कई मर्तबा के हालात देखे गए, ऐसे हालात भी देखे गए जैसे कि मैंने इससे कबल भी आपके सामने कहा था। हमारे शहर कर्नाटक में शब बारात मुकद्दस रात है, सारे लोग इबादतों में। दो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए एक्सीडेंट के शिकार हुए, दोनों मर गए। जब उनकी लाश उठाकर लाई गई तो मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो मुकद्दस रात जिसमें मौला बख्शिश का ऐलान फरमा रहा है और लोगों की जिंदगियों के फैसले हो रहे हैं, और लोग दुनिया से चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रब ताला ने उनको ऐसे उठाया कि तौबा की मोहलत नहीं दी, या फिर उनका मुंह साफ होने तक उनको मोहलत नहीं दी गई। वो इसी हालत में दुनिया से चले गए। गुनाह अगर हो जाए उसी वक्त तौबा कर ले, ताकि अल्लाह ताला के हुजूर जाएं तो पाकीज़गी के साथ जाएं। मौला अगर हमें उठाए तो अच्छाई के साथ उठाए। कई ऐसे एक्सीडेंट जो कारों के हैं, बाइक के हैं, इस हालत में वो चले गए कि उनके कानों में गाना बजता ही रहा, उधर लाश पड़ी हुई है और गाना चल ही रहा है। ऐसे भी वाकयात देखने को मिले। गाना जो मोबाइल में चल रहा था वो एयरफोन में चालू ही है और इधर इसकी रूह निकली हुई है। हाय हाय, कैसी मौत मरा। दुनिया में रब तबारक व तआला की नफरत में जीता था और दुनियावी लज्जात में अपने कानों को मशगूल रखा, इसी हालत में दुनिया से गया। काश कुरान मुकद्दसा सुन रहा होता तो रूह निकलने के वक्त जो कलमात उसके कानों में आए उसकी बख्शिश का जरिया बन जाते। बल्कि बाज अहादीस में है, सूरे हश्र की आखिरी आयतें जो पढ़कर सोया, अगर उस सुबह या उस दिन उसका इंतकाल हुआ तो उसे शहीदों में उठाया जाएगा, शहीदों में उठाया जाएगा। ये सारे काम तो अपने लिए भारी पड़ते हैं ना। 5 मिनट अगर कुरान की आयतें सुने तो हमारे नौजवानों को भारी पड़ता है। घंटे घंटे गाने सुनेंगे, कभी भारी नहीं पड़ता, जी मतलाता नहीं, जी उकताता नहीं। क्यों मौला से इतनी दुश्मनी है, क्यों अपने रब से इस कदर दूरी है। सुलह कर लो। रमजानुल मुबारक सबसे बेहतरीन मौका अल्लाह की तरफ से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आम दिनों में हम ढूंढते हुए जाएं मौला को, कहां है, कहां है। हदीस पाक में है, रमजान की हर रात मौला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है, इरशाद फरमाता है, सुबह तक है कोई मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्शिश दे दूं। ये रब ताला की निदा सहरी के वक्त तक चलती रहती है, सहरी के वक्त तक चलती रहती है। जिस वक्त मौला तुम्हें पुकार रहा होता है उस वक्त तुम तो शॉपिंग में मसरूफ होते हो। जिस वक्त रब ताला तुम्हें मगफिरत बेहिसाब देने के लिए बुला रहा होता है उस वक्त तो तुम चप्पल जूते खरीदने में मसरूफ हो। हमारा रमजान तो इसी हालत में गुजरता है। तरावी क्या हुई कि हमें रात की शॉपिंग की लत पड़ी हुई है, रात की रोशनियां देखने की आदत ऐसी कि चलो इंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा दिल बहला लेंगे। अपने गुनाह अगर याद होते तो सारा इंटरटेनमेंट भूल जाते। अगर मौला सिर्फ तुम्हें खोलकर दोजख की एक खिड़की दिखा दे, जीना भूल जाओगे, जीना भूल जाओगे। जिसके हल्के अजाब के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अगर तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, छोटा गुनाह जिसकी वजह से चले गए तो कम से कम सजा जहन्नम की यह होगी कि आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से भेजा पक करके उबल रहा होगा।
یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے. اگر وہاں کی کھڑکیاں کھول کر کے دکھا دی جاتی تو یہ ساری عیاشیاں بھول جاتے. اس لیے میرے عزیزو ہم تو ایمان بالغیب کے قائل ہیں، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا ہے جہنم سخت ہے تو سخت ہی سمجھو. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت آرام کی جگہ ہے، اسے نعمتوں کی جگہ ہی سمجھو. اللہ کے حضور تڑپ کر کے دعا کرو کہ مولا میں دنیا میں بہت کچھ آوارگیاں کر چکا، بے حیائیاں مجھ سے ہو چکی ہیں، عیاشیاں ہو چکی ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے مولا جب بھی تیرے حضور آتا ہے تو اسے بہت جلدی صلح کر لیتا ہے. قدیر و جبار خدا دیکھ میں تیری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، تو مجھ سے صلح فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما. قدیر و جبار خدا کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اس ماہ مبارکہ کو ہم سب کی بخشش کا مہینہ بنا دے. اے رب قدیر مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مرد کو، کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی بچے کو اس وقت تک مسجد کے دروازے سے باہر نہ نکال جب تک کہ تو ان کی بخشش کا اعلان نہ فرما دے. قدیر و جبار خدا اس رات میں جس میں تو اللہ بے حساب جہنمیوں کو آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے مولا ان ناموں میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے پالنہار حقیقی نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ہماری سانسیں اچانک رک جائیں اور تیری بارگاہ میں ہم کھینچ کر کے لائے جائیں، اس سے پہلے مولا ہمیں تجھ سے راضی برضا دنیا سے جانے کی زندگی عطا فرما. پالنہار حقیقی ہمارے گناہوں نے میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اے قدیر و جبار خدا گناہوں نے پوری امت کو پریشان کر رکھا ہے. مسلم معاشرہ تیرے حبیب کی بغاوت پر آ چکا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہم قاتل بنتے جا رہے ہیں. اے پاک پروردگار سب سے زیادہ اگر تیرے حبیب کی مخالفت کوئی کرتا ہے تو ان کی امت ہے، ان کی امت ہے جو ان کی عادات سے نفرت کرتی ہے، ان کی تمام اخلاق سے دور ہے. اے پاک پروردگار یہ پورے نوجوان معاشرے کو تیرے حبیب کے قدموں میں لا کر ڈال دے. اے رب العالمین تجھے تیرے جلال و جبروت اور عزت کی قسم اس پاکیزہ مہینے میں تو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب پر تو رحمتوں کی بارش عام فرما دے. مولا ہماری دعاؤں کو رسول اللہ کے نالے نے پاک کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ